جلال الصلاة والسلام على صاحب الكمال سبحان اللہ شهادة أن لا إله إلا الله وحده ذو الجلال والإكرام سبحان اللہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الحق وإمامنا وإمام الحق عبد الله ونبيه ورسوله الحق صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب بس كده الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حمید مجید سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد صلی علی اسمک محمد صلی علی جسمک محمد صلی علی فضلک محمد صلی علی وصفک محمد صلی علی عزمک محمد ونظمک محمد صلی علی نبینا محمد صلی علی شفیعنا محمد صلی علی رفیعنا محمد صلی علی نبینا رفیعنا شفیعنا شفیعنا محمد حسیبنا محمد وسیبنا محمد نصیبنا محمد وسیبنا محمد عظیمنا محمد کریمنا محمد اکرمنا محمد اجملنا محمد واکملنا محمد اولانا محمد واعلانا محمد اللهم صل على محمد شمل محمد وعمل محمد وعمل محمد وجمل محمد وكمل محمد كمل كمال اقبال حال جلال جمال يهول معال محمد صدق مكان محمد رفيق ارفاق محمد اللهم صل على محمد عظيم محمد ويتيم محمد كريم محمد ورحيم محمد ارحم اكمل اجمل اجدر ازهر اسعد اشرف محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحان اللہ اللہ قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام آج کا یہ عظیم الشان اجتماع عام نہایت ہی قابل صد مبارکباد ہے۔ میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا روح رواں، میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا سرمایہ، میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا فخر، شیخ ابن شیخ مفسر ابن مفسر شیخ القرآن ابن شیخ القرآن قائدنا جید حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری زید مجدہ حقیقت میں آج یہ سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا اجتماع، یہ ان کی کاوش، ان کی انتھک محنت، ان کی سعی جمیل کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، جس کی بنیاد پر آج میں اس پنج پیر کی سرزمین پہ بیٹھا ہوں، جس کی بدولت آج ملک پاکستان کے کونے کونے سے جہاں بھی کوئی موحد رہتا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی مصروفیات کو ترک اور سرزمین پنج پیر پہ
کی حاضری کو باعث سعادت سمجھتے ہوئے آج پنجپیر اجتماع عام کی آپ لوگ رونق بنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں میں اپنی طرف سے اور پوری جماعت کی طرف سے اپنے امیر محترم کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی عزتوں کے ساتھ مالا مال کرے۔ مختصر وقت کی حاضری میں آپ حضرات کے سامنے صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ نے ایک مرکزی مسئلہ بیان فرمایا ہے اور ایک عقیدے اور نظریے کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور ہماری جماعت کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور قرآن مقدس کی روح سے اس مسئلے کا نام ہے کہ اس دنیا کے جہان میں جو صفت جو کمال رب کی ذات کے ساتھ مختص ہے، وہ کمال اور وہ صفت اور وہ چیز رب کے علاوہ کسی اور ذات میں ماننا، کسی اور کے ساتھ متصف کرنا، اس شخصیت کو، اس ہستی کو، چاہے وہ ہستی پیغمبر ہے، چاہے وہ ہستی ولی ہے، چاہے وہ ہستی پیر ہے، چاہے وہ ہستی فقیر ہے، چاہے وہ ہستی جن ہے، فرشتہ ہے، عربی ہے، عجمی ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، جس کیفیت میں ہے، جو صفت میرے رب کے ساتھ مختص ہے، اس صفت کو کسی غیر کے اندر ماننا، تسلیم کرنا، قرآنی تعلیمات کے اندر اسی کا نام شرک ہے۔ اور میری جماعت جس کی بنیاد اسی بات پہ رکھی گئی ہے کہ ہم نے رب کی توحید کو اس روئے زمین کے ذرے ذرے پہ راج کرنا ہے اور شرک کا کلا کما کر کے شرک کو ہم نے مٹانا ہے۔ انشاءاللہ شرک کو مٹانے والی جماعت اسی کا نام اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ اللہ کی توحید سنانے والی جماعت کا نام اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ اللہ کی بہت بڑی صفات ہے، اللہ کے بہت بڑے کمالات ہیں، سارے شمار نہیں کیے جا سکتے۔ ان کمالات کے اندر ایک کمال ہے کہ جو چیز غیب ہے تیری نظروں سے، میری نظروں سے، جو چیز زمین کے پردے میں ہے، آسمان کے پردے میں ہے، درختوں کے پردے میں ہے، پانی کے پردے میں ہے، زمین کے پردے میں ہے، کسی چیز کے اندر وہ پردے میں چھپی ہوئی چیز ہے، پسے پردہ کوئی چیز ہے۔ ان تمام پردوں میں جہاں نبی کو پتہ نہیں ہوتا، ولی کو پتہ نہیں ہوتا، زندہ مردہ کو پتہ نہیں ہوتا، ان تمام پردوں کے اندر اگر کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے تو وہ میرا رب بھی صرف جانتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر کئی مثالیں دے کر، کئی تمثیل بیان کر کے اللہ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ چاہے کتنی اعلیٰ ہستی ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، اگر پردہ آ گیا تو اس پردے میں جاننا، دیکھنا، سننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان پردوں کے اندر ہر چیز کی حالت کو پورا پورا دیکھنا، جاننا، اس کی فریاد کو سننا، یہ خاصہ اور کمال کس کا ہے؟ اللہ
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ سبحان اللہ قل اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے اے میرے پیغمبر اس بات کا اظہار کر دے اپنی زبان مقدس سے اس بات کا اعلان کرے کہ لا یعلم کوئی نہیں جانتا کسی پردے والی چیز کو کوئی بھی نہیں جانتا پس پردہ رہنے والی چیزوں کے حالات کو کوئی بھی نہیں جانتا چاہے وہ پردے کے اندر من فی السماوات والارض چاہے وہ زمین کی مخلوق ہے یا آسمانی مخلوق ہے جہاں جہاں کوئی رہنے والا ہے جس کیفیت کا مالک ہے جس حیثیت کا مالک ہے جس شان اور شوکت اور جاہ و جلال کا مالک ہے لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان فرما دے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وہ جتنے غائب ہیں اور جتنی چیزیں پردے میں موجود ہیں ان کو سوا اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا چاہے زمین والے پردے ہیں چاہے آسمان والے پردے ہیں چاہے کپڑا کا پردہ ہے چاہے پانی کا پردہ ہے سمندر کا پردہ ہے چاہے مچھلی کے پیٹ کا پردہ ہے چاہے رات کے اندھیرے کا پردہ ہے ان اندھیروں کے اندر ان پردوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے کسی اللہ کے مکرم مشرف بندے کو بھی پتہ نہیں ہے کسی اولیاء اللہ کو پتہ نہیں ہے کسی رحیم کریم کو بھی پتہ نہیں ہے اللہ فرماتے اگر پتہ ہے تو سارے کا سارا الا اللہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے اور جن کے متعلق آپ ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت صاحب کو ہم جاتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے حضرت صاحب کی روح جمعرات کو حاضر ہوتی ہے حضرت صاحب کا دھیان بھی ہوتا ہے حضرت صاحب کی توجہ بھی ہوتی ہے آنے والے مریدوں کی خبر بھی ہوتی ہے آنے والے چلہ کاٹنے والے وہاں بیٹھنے والے شیرینی تقسیم کرنے والے نذرانے دینے والے شکرانے دینے والے جمعرات کو حاضری لگانے والے جو بھی وہاں سے پہنچ کے وہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور حضرت صاحب کی توجہ ان کی طرف ہوتی ہے حضرت صاحب کو ان کے آنے جانے کا پتہ ہوتا ہے ان کے اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہوتا ہے ان کے حضر سفر کا پتہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں آپ تو اتنا یقین رکھتے ہیں لیکن میرا اعلان یہ ہے اے میرا پیغمبر اعلان فرما دے وما یشعرون ایان یبعثون سبحان اللہ اللہ اکبر یہ نعرہ مار رہا ہے یا کنویں میں گرا ہوا ہے پہلے تو اس کو نکالو بیان بعد میں ہوگا جاگ رہے ہیں بھائی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے اللہ اسی لیے اللہ کریم فرماتے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ جو مر چکے ہیں قبر میں مدفون ہو چکے ہیں دفن ہو چکے ہیں ان کے اوپر کفن کا بے پردہ مٹی کا بے پردہ دیوار کا بے پردہ دربار کا بے پردہ مزار کا بے پردہ چھت کا بے پردہ دیواروں کا بے پردہ یہ جتنے پردوں کے نیچے دبا ہوا جو دنیا سے جا چکا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی کیفیت اور حالت یہ ہے وَمَا یشعرون ایان یبعثون اس کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ قبر سے کب نکالا جائے گا اور کب اٹھایا جائے گا اور جس کو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں ہے اور جس کو قبر سے باہر آنے کا اپنا خود پتہ نہیں ہے اس کو تیرا کیسے پتہ لگے گا اس کو
تیرا کیسے علم ہوگا؟ اس لیے اللہ کریم فرماتے یہاں جو علم والی بات آ جائے، یہاں پردے والی بات آ جائے، یہاں غیب والی بات آ جائے، ان غیبوں کے اندر، ان پردوں کے اندر سوا میرے جاننے والا کوئی نہیں ہے، سوا میرے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سوا میرے سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے یہ تو مردوں کی بات کرتے ہیں، یہ تو مدفون شدہ بزرگوں کی بات کرتے ہیں، یہ تو پیروں کی بات کرتے ہیں، یہ تو فقیروں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے میں قرآن میں اس پیغمبر کی بات سناتا ہوں جو شمال کا بھی بادشاہ ہے، جنوب کا بھی بادشاہ ہے، مشرق کا بھی بادشاہ ہے، مغرب کا بھی بادشاہ ہے۔ اللہ نے جس کو بادشاہی بھی عطا کی ہے، اللہ نے جس کو نبوت اور رسالت بھی عطا کی ہے، جس کو نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، اور جس کے تابع جن بھی تابع کر دیے، سخرنا لہ الریح، جس کے تابع اللہ نے ہوا کو بھی کر دیا، انسان کو بھی کر دیا، جنوں کو بھی کر دیا، ہوا کو بھی تابع کر دیا۔ اس پیغمبر کی بات اللہ فرماتے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، سفر کرتے کرتے اچانک حضرت نے حکم دے دیا کہ جلدی کرو، انسانوں کو جمع کر لو، جلدی کرو، جنات کو اکٹھا کر لو۔ جن بھی اکٹھے ہو گئے، انسان بھی اکٹھے ہو گئے، وقتائی پرندے بھی ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اسی جگہ پہ اللہ اکبر جب وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، حضرت چلتے چلتے وہ کہنے لگے آج میرا دل ہے کہ پیدل سفر کرتے ہیں، آج ہوائی سفر نہیں کرتے، آج جہاز والا سفر نہیں کرتے، آج اوپر چل کے سفر نہیں کرتے، آج زمین پہ قدموں کے ساتھ چل کے سفر کرتے۔ اللہ فرماتے وہ گھر سے نکل پڑے اور چلتے 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 حتی اذا اتوا علی واد النمل، ایک وادی میں داخل ہوئے جو وادی نمل کہلاتی ہے، جہاں ساری چونٹیاں موجود ہوتی ہے، جہاں ساری کیڑیاں موجود ہے، حشرات الارض ساری موجود ہے۔ اس جگہ پہ حضرت صاحب پہنچتے ہیں۔ جس وقت وہاں پہنچے اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت جو ایک چونٹی نگرانی کر رہی تھی اپنی رعایا کی، اور ان کی نگاہ داشت میں لگی ہوئی تھی، پہرا دے رہی تھی، چوکی دارا کر رہی تھی، وہ کھڑی ہو کے پتہ کیا کہتی ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ چونٹی بول کے کہتی ہے یا ایھا النمل، ہو چونٹیاں، ہو کیڑیاں، جلدی کرو ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، جس محل سے نکلی اسی محل میں داخل ہو جاؤ، جس گھر سے نکلی ہو اسی گھر میں واپس لوٹ جاؤ۔ کیوں جی آگے وہ الارم خطرے کا بجا کے کہتی ہے، آگے وہ گھنٹی بجا کے کہتی ہے مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، حضرت سلیمان پیغمبر بھی آ رہے ہیں، وجنودہ اس کے ساتھ اس کا لشکر بھی آ رہا ہے، اس لشکر میں جن بھی موجود ہے، اس لشکر میں انسان بھی موجود ہے، اس لشکر میں پرندے بھی موجود ہے، اس لشکر میں حضرت کے وزیر بھی موجود ہے، حضرت کے مشیر بھی موجود ہے، حضرت کے ساتھی بھی موجود ہے، حضرت کے صحابی بھی موجود ہے، نیک بھی موجود ہے، عالم بھی موجود ہے، ساجد بھی موجود ہے، عابد بھی موجود ہے، زاہد بھی موجود ہے، قائد بھی موجود ہے، مجاہد بھی موجود ہے، سارا لشکر موجود ہے، وجنود سارے کا سارا موجود ہے۔ اور ان تمام لشکر کے اندر جو حضرت موجود ہے، سارے کائنات کے سردار حضرت موجود ہے، ان جنوں کے سردار ہے، انسانوں کے بھی سردار ہے، اپنے لشکر کے سردار بھی ہے، اور وقت کے بادشاہ بھی ہے، وہ بھی موجود ہے۔ لیکن چونٹی نے سچ بولا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ اس مصیبت نو کٹو کس پاس، اللہ اکبر، لا
یمنکم سلیمان وجنودہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا پیغمبر بھی ہے، جو میرا محبوب بھی ہے، جو میرا مخدوم بھی ہے، جو میری طرف سے معصوم بھی ہے، اپنی قوم کا سردار بھی ہے، اپنے علاقے کا بادشاہ بھی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے اور اس کے لشکر کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اور یہ بات کسی ملا نے نہیں کی، کسی پیر نے نہیں کی، کسی فقیر نے نہیں کی، کسی عالم نے نہیں کی، کسی خطیب نے نہیں کی، کسی مقرر نے نہیں کی، کسی واعظ نے نہیں کی۔ یہ بات کہنے والی ایک چونٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ پشتوں میں کیا کہتے ہو چونٹی کو؟ میگی۔ اتنی بڑا لمبا نام تو قرآن نے ذکر نہیں کیا جتنی آپ لمبا رکھ رہے ہیں۔ مختصر الفاظ میں اللہ کہتے ہیں نملتن، توجہ ہے، نملتن، وہ بولی اور بول ایسا بولا کہ رب کو پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بول کو رب نے، اس نے بولا میرے رب نے تولا۔ سبحان اللہ۔ اس نے بولا میرے رب نے تولا، تول کے رب کہنے لگا اس چونٹی کی بات میرے اللہ کو پسند آئی ہے۔ اس پسند کی وجہ سے اللہ نے اس چونٹی کے نام کی پوری سورت نازل کر دی، سورت النمل۔ سبحان اللہ۔ اسی چونٹی کے بول کو رب نے پسند کر کے اللہ نے پوری سورت نازل کر دی جس کا نام سورہ نمل، وہ چونٹی والی سورت، یعنی جس میں اس چونٹی نے سچ بولا تھا اور سچی کتنی ہے اور کتنی واز کر کے کہنے لگی او کائنات والو یہ جو پیغمبر آ رہے ہیں وہ بھی زندہ ہے، اس کے صحابی بھی زندہ ہیں، یہ زمین پہ پیدل چل رہے ہیں، ان کا جو پاؤں ہے اس پاؤں کے نیچے زمین ہے، درمیان میں کوئی چونٹی آ جائے، اوپر پاؤں کا پردہ ہے، نیچے زمین کا فرش ہے اور درمیان میں چھوٹی سی میگے وہ درمیان میں آ جائے اور اوپر حضرت کا پاؤں آ جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ رب کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ چونٹی کا بیان کہتا ہے، چونٹی کا اعلان کہتا ہے کہ پیغمبر زندہ کے پاؤں کے نیچے اگر وہ میگے آ جائے تو اس پیغمبر کو اس کا بھی پتہ نہیں۔ بولو بولو، جب پیغمبر زندہ کو پتہ نہیں ہے، اس کو شعور نہیں ہے، خبر نہیں ہے، تو علم نہیں ہے، تو اور کسی کے بارے میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے اس نے ایسا سچ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی جگہ چلتے چلتے ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اور لشکر والوں کو بھی کہتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ حضرت نے پورے دھیان سے چونٹی کے بیان کو اور چونٹی کو تقریر کو سنا۔ جب تقریر سن لیتے ہیں تو حضرت پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا۔ حضرت ہنس پڑتے ہیں، حضرت مسکراتے ہیں۔ جب انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا تو لشکر والوں کو پتہ نہیں ہے، ولیوں کو پتہ نہیں ہے، صحابیوں کو پتہ نہیں ہے، جنوں وزیروں مشیروں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت کیوں ہنس رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت پتہ کیا کہتے ہیں؟ رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت ہنس کے کہتے ہیں واہ میرا اللہ تیرا بڑا انعام ہوا، تیرا بڑا احسان ہوا۔ اللہ اکبر۔ جو مسئلہ پاکستان میں مولوی کو سمجھ نہ آیا، جو مسئلہ پاکستان میں بڑے بڑے محدثین کو سمجھ نہ آیا، بڑے بڑے خطیب کہلانے والوں کو سمجھ نہ آیا، عالم کہلانے والوں کو سمجھ نہ آیا، بڑے بڑے پوپ کو پتہ نہ لگا، بڑے بڑے
قادری کو پتہ نہ لگا، بڑے بڑے قادری کہلانے والوں کو مسئلے کا پتہ نہ لگا۔ یا اللہ تیرا بڑا انعام ہے، تیری بڑی نعمت ہے کہ وہ چھوٹی سی نملت ایک چونٹی نے وہ مسئلہ توحید سمجھ لیا، وہ مسئلہ علم غیب کا سمجھ لیا جو بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہ آیا، بڑے بڑے پیروں فقیروں کو سمجھ نہ آیا، اس چونٹی نے مسئلہ سمجھا۔ تو حضرت مسکراتے بھی ہیں اور کہتے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آگے چلتے ہیں، وہ وادی کراس کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت کہتے ہیں رجسٹر لاؤ، میں ذرا حاضری چیک کروں کہ یہ سارے میرے جو وزیر مشیر ہیں، میرے خدام ہیں، میرے حشام ہیں، میرے ماتحت سفر کرنے والے ہیں، یہ سارے حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں۔ اتنی دیر کے اندر جب انہوں نے نام پکارا فلاں فلاں، لبیک لبیک، توجہ ہے وہ لاہور والی لبیک نہیں، جاگ رہے ہو بھائی؟ لبیک، حضرت حاضر ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْلِ، یو ملا غیب دے، ملا چرگا، ہاں ملا چرگا غائب ہو گیا۔ حضرت کہتے ہیں وہ کہاں چلا گیا؟ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم فرماتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب نام لیا ملا چرگاگ کا، اس وقت اس نے جواب نہیں دیا، وہ غائب تھا، حاضر نہیں تھا۔ غائب تھا، وہ کیا تھا؟ غائب تھا۔ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے جو چیز غائب ہوتی ہے تیری حس میں نہیں آتی، تیرے دماغ سے غائب ہے، تیرے کانوں سے غائب ہے، تیری آنکھوں سے غائب ہے، تیرے چکھنے سے غائب ہے، تیرے سوگنے سے غائب ہے، تیرے دیکھنے سے غائب ہے۔ ما غاب عن الحس، جو چیز آپ محسوس نہیں کر سکتے، جو چیز آپ کے سامنے موجود بھی نہیں ہے، آپ کو اس کا ادراک بھی نہیں ہے، آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، جو آپ کی حس سے غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا ہو گیا ہے مجھے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ حقیقت کے اندر أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ حقیقت میں وہ یہاں موجود بھی نہیں ہے۔ اگر موجود ہے کسی جن کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کسی انسان کے پیچھے کمر کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کسی دیوار کے پسے پردہ بیٹھا ہوا ہے، کسی درخت کے پسے پردہ بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے میری نظر وہاں نہ پہنچتی ہو اور وہ یہاں موجود ہو، مجھے بتلاؤ کہ وہ کہاں موجود ہے۔ حضرت ہی وہ ادھر موجود بھی نہیں ہے، اور حضرت کہتے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں لی ہے، وہ کہاں چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جب بات معلوم کر لیتے ہیں کہ جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس کی لبیک کی آواز میں سننا چاہتا ہوں، وہ یہاں حاضر نہیں ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے، تو حضرت کہنے لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ، وہ جب آیا تو میں اس کو سزا بھی دوں گا، ہو سکتا ہے میں اسے ذبح بھی توجہ ہے ذبح کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ دلیل دے اس کی جان چھوٹ بھی سکتی ہے۔ حضرت یہ باتیں کر فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، سبحان اللہ، تھوڑی دیر گزری، وہ ملا صاحب راغلے دے تشریف راوڑی دے، ان کی تشریف آوری ہو گئی ہے، وہ آ گئے ہیں۔ حضرت نے کہا تو کہاں گیا تھا میری اجازت کے بغیر؟ مجھے تو تیرے جانے کا پتہ
مجھے علم نہیں ہے، جب تو نے مجھے بتایا نہیں ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک ہوتا ہے علم غیب، ایک ہوتا ہے اخبار غیب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو علم غیب ہوتا ہے یہ تو میرا خاصا ہوتا ہے، ہاں کوئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو میں نبیوں کو بر وقت بتا دیتا ہوں، اس کی اطلاع کر دیتا ہوں، اس کی میں خبر دے دیتا ہوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں کوئی مناظرہ مجادلہ نہیں ہے۔ بات اس کے اندر موجود ہے، جس چیز کا اللہ نے آپ کو بتایا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو خبر اور اطلاع نہیں دی، وہ چیز تم سے غائب ہو گئی ہے، پردے میں چلی گئی ہے، سمندر میں چلی گئی ہے، قبر میں چلی گئی ہے، مٹی کے نیچے دب چکی ہے، پردوں کے پیچھے چلی گئی ہے، اس کا تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا، چاہے تم چلے کاٹو تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا۔ قبر پہ مراقبہ کرو تو تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا، چونکہ اللہ کا یہ کمال ہے، اللہ کا یہ خاصہ ہے، اور جو خاصہ خداوندی ہوتا ہے وہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا، جو خاصہ خداوندی ہوتا ہے وہ کسی اور میں موجود نہیں ہوتا۔ حضرت کہتے ہیں آپ نے بتایا نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہاں گیا تھا۔ حضرت کو جب پتہ چلا کہ جب آ گیا ہے تو حضرت نے سوال کیا، آگے سے کہتے ہیں فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ بِسَبْعٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ حضرت جی میں تو ایسے علاقے میں گیا تھا جس علاقے کا آپ کو علم نہیں ہے، مجھے علم ہے کیونکہ میں وہاں ہو کے آیا ہوں، چونکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت جی مجھے تو علم ہے، پرندہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے، نبی کو پتہ نہیں ہے، پرندہ کیوں کہتا ہے مجھے پتہ ہے۔ اللہ نے اس کو اس جگہ پہنچا دیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حکومت بھی دیکھ لی، وہاں کی سیاست بھی دیکھ لی، وہاں کا وزیر اعظم بھی۔ ملا چرگا خوش نصیب دے، ڈیرا خوش نصیب دے، سبحان اللہ۔ کہتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں جو وزیر اعظم دیکھا سرخی پاؤڈر والا، کون سا وزیر اعظم؟ میک اپ کرنے والا، دوپٹہ اوڑھنے والا، سرخی پاؤڈر والا، اور وہ کرسی پہ براجمان ہے کیسا؟ امرأۃ بے نظیر وزیر اعظم، خوبصورت وزیر اعظم جس کو دیکھو تو دل سیر حاصل بھی نہیں ہوتا، دل کرتا ہے بار بار دیکھتے ہیں وہ وزیر۔ توجہ ہے؟ ملک سبا والوں نے عورت کو وزیر اعظم بنایا، ملتان والوں نے حور کو نکالا۔ نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں ملتان میں ایک کیا نکلی ہے؟ حور۔ توجہ ہے بھائی؟ وہ حور نکالی اور وہ حور بھی لوٹی گئی، اس حور سے بھی دھوکا ہو گیا، اس حور سے بھی فراڈ کر لیا۔ پاکستانیوں نے اس حور کو معاف نہیں کیا۔ جو پاکستانی قوم اپنی حور کو معاف نہیں کرتی وہ اپنی بیوی کو کیسے معاف کرے گا؟ اس کو دھوکا دینے سے کیسے رہ سکتا ہے؟ انہوں نے حور کو نکالا، اس سے بھی دھوکا کر لیا، اس کو دیکھ کے وہ ڈانس کرتے رہے، اسی کو دیکھ کے وہ ناچتے رہے، اور جس وقت ختم ہو گیا جلوس تو اس کو حور کو جو پیسے دینے تھے وہ پیسے بھی نہ دیے، حور روتی ہوئی عدالت میں چلی گئی۔ حور کے جو متوالے تھے، جو مشتاق تھے، ان کے اوپر مقدمہ ہو گیا، وہ عدالت میں گھسیٹے جا رہے۔ اللہ ایسی حوروں سے، اللہ ایسی حوروں سے امان میں رکھے، اللہ ایسی حوروں سے بچائے، اللہ میں وہ حور عطا کرے جس حور کے بارے اللہ کہتے بحورن ایسی حور زوجنام کذالک زوجناہم بحور عین،
क़यामत वाले दिन मैं आपको हूर दूंगा, उस हूर से मैं आपका निकाह कर दूंगा, वो हूर मैं आपके ताबे कर दूंगा, उस हूर को मैं आपको जोड़ा बना दूंगा और जन्नत में तेरी वो खादमा होगी, जन्नत के अंदर वो तेरी खिदमतगार होगी, तेरे ऊपर पर्चे करवाने वाली, मुकदमे करवाने वाली, अदालत में जाने वाली हूर रब ने नहीं बनाई, जो लोगों ने हूर बनाई है वो अदालत के चक्कर लगवा रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो परिंदा कहता है, हजरत जी मैं वज़ीर-ए-आज़म देख के आया हूँ, बड़ी खूबसूरत औरत है और आपको पता नहीं है चूंकि आप वहां गए नहीं है, उनकी हुकूमत का हाल मैं देख के आया हूँ। सियासत भी कमजोर है, मजहब भी कमजोर है, सियासी तौर पे कमजोर है, औरत की हुक्मरानी चल रही है, मजहबी तौर पे कमजोर है कि शिर्क करके मुशरिकाना जिंदगी गुजार रहे हैं, मुशरिक का नामाल कर रहे हैं। यस्जुदूना लिशम्स मिन दूनिल्लाह, वो सूरज के पुजारी है, रब के पुजारी नहीं है। और वो बंदा मुशरिक होता है जो सूरज का पुजारी वो भी मुशरिक है, जो कब्र का पुजारी वो भी मुशरिक है, जो झंडी का पुजारी वो भी मुशरिक है, जो जिंदा का पुजारी वो भी मुशरिक है, जो मुर्दा का पुजारी वो भी मुशरिक है, जो जानवरों का पुजारी वो भी मुशरिक है, जो किसी शख्सियत का पुजारी वो भी मुशरिक है। हाँ, कब्र परस्ती शिरक है, शख्सियत परस्ती तौहीद है। बोलो, जैसे कब्र का पुजारी मुशरिक है, ऐसे किसी शख्सियत के आगे झुकने वाला, उसकी पूजा करने वाला, उसकी खुशामद करने वाला वो भी कभी अल्लाह अकबर। अल्लाह के पाक रसूल फरमाते हैं उस कौम पे अज़ाब आता है अल्लाह का जो किसी फासिक और फाजिर की तारीफें करती है। फासिक फाजिर की तारीफ करने वाली कौम कभी रब के अज़ाब से बच नहीं सकती। कमाल है, एक परिंदा उस कौम का गिला करता है जो कौम रब की पूजा को छोड़ के सूरज की पूजा करती है। मैं गिला क्यों न करूं जो रब की पूजा को छोड़ के किसी बुजुर्ग की पूजा करता है। इल्म गैब किसका खासा है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस हुदहुद परिंदे के जाने का पता नहीं है, उसने जो कुछ वहां देखा है हजरत को उसका पता नहीं है, चींटी पांव के नीचे आ जाती है उसका पता नहीं है। एक हदीस सुना के बात को खत्म करना चाहूंगा। आमना के लाल की एक लौंडी है, मारिया उसका नाम है, एक गुलाम है, माबूर उसका नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने शिकायत लगाई कि इनका ताल्लुक ठीक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को अपनी तलवार दी और तलवार दे के कहने लगे अली जहां भी माबूर मिल जाए उसको वहां कत्ल कर देना। मैंने ये बात सुनी है, बहुत शोहरत हो चुकी है इसकी, बहुत बदनामी हो गई है। हजरत अली तलवार लेके चल पड़ते हैं। माबूर नामी बंदे को जब इतला मिली कि तेरे कत्ल का हुक्म जारी हो चुका है, वो दौड़ा, दौड़ते दौड़ते एक कुएं में जाके बैठा छुप के कि यहाँ तो वीरान जगह है, खैराबाद जगह है, यहाँ देखने वाला कोई नहीं। हजरत अली उसके पांव के निशान को देखते देखते उसी जगह पे पहुंचे जहाँ वो कुएं में लटका हुआ था। हजरत ने कहा निकल, बाहर निकल, मेरी तरफ आ जा। लेकिन मौत के मुंह में कौन आता है? हजरत अली नीचे खुद उतरना शुरू करते हैं। जो ही उतरे और उसकी चादर तहमत वो हजरत अली के हाथ में आई, ऊपर खींचा, चादर उतर गई तो वो बंदा इत्तेफाकी तौर पर मर्द भी नहीं था, ना मर्द था, इत्तेफाकी तौर पर वो खुनसा था। हजरत अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझसे कत्ल नहीं हुआ। उसी तरह खाली हाथ वापस आते हैं। आमना के लाल इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल के पास हजरत अली पहुंचे। अल्लाह के नबी फरमा खतबो का या अली, अली तेरे साथ क्या बना? मैंने आपको भेजा था कि बंदे को कत्ल करके आना है, तेरी तलवार तो उसी तरह तेरे हाथ में मौजूद है, कत्ल वाली अलामात निशानियां सार मौजूद नहीं है। आगे से हजरत अली कहते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बगैर किसी जुर्म और कसूर के मेरे जिम्मे कत्ल वाला गुनाह नहीं लगा। हजरत नबी अलैहि सलाम फरमाते ये कैसे हुआ? आगे से माबूर कहने लगा हजरत जी
جس بندے کو قتل کرنے کا آپ نے کہا تھا وہ تو سرے سے مرد ہی نہیں ہے، مردوں والی علامت ہی نہیں ہے، وہ تو خنثی ہے، اس کو میں کیسے قتل کرتا؟ آمنہ کے لال پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ الشاہد یرا، الشاہد یرا مالا زندہ باد اللہ اکبر آمنہ کے لال فرماتے ہیں او علی آپ تو وہاں موجود تھے، آپ نے جو منظر دیکھا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پتا چلا ہے، اور جو چیز غائب ہوتی ہے، نبی سے غائب ہو جائے، ولی سے غائب ہو جائے، پیر سے غائب ہو جائے، صدر وزیر سے غائب ہو جائے، اور جو غائب والی چیز ہوتی ہے الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، جو بندہ موقع پہ موجود ہوتا ہے جو کچھ وہ دیکھ سکتا ہے، جو فاصلے پہ ہوتا ہے، جو دوری پہ ہوتا ہے، چاہے وہ پردہ دور کہاں جائے، پردہ دیوار کہاں جائے، پردہ چادر کپڑے کہاں جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس غائب اور پردے والی چیز کو دور والا نبی ولی دیکھ سکتا نہیں، بولو نہیں۔ اب کہتے ہیں روزے پہ جائے تو اللہ کے رسول حاضرین کو دیکھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کی حاضری لگاتے ہیں۔ اگر میرا نبی کسی کو روزے کے اندر سے دیکھ لے، اگر وہ اوپر والا مسلمان ہے تو وہ بندہ حاجی نہیں بنے گا، نمازی نہیں بنے گا، وہ صحابی بن جائے گا، چونکہ میرے نبی نے دیکھ لیا۔ قانون یہی ہے اللہ کا رسول کسی کو دیکھ لے یا وہ رسول کو دیکھ لے تو صحابی ہونے کے لیے یہ شرط کافی ہے، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے اشاعت و توحید والوں کا کہ جو بندہ مر جائے قبر میں دفن ہو جائے، مٹی کے پردے آ جائے، مٹی کے پردوں سے کسی کا دیکھنا سننا محال ہے، ناممکن ہے اور مشکل ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ ہمارا ایمان و یقینی ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہمارا ایمان تو ہے لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ سبحان اللہ، اللہ عمل کی توفیق۔ آمین۔